We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، رزق یہ وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ محنت کے باوجود بعض لوگوں کے رزق میں برکت کیوں نہیں رہتی؟ کچھ لوگ دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں مگر گھر میں سکون نہیں، پیسہ آتا ہے مگر رکتا نہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے گناہ۔ قرآن کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ برکت دیتا ہے مگر گناہ برکت کو چھین لیتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان 5 خطرناک گناہوں کی جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں اور بعض اوقات اس کی زندگی کی برکتوں کو بھی لے جاتے ہیں۔ پہلا گناہ، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ ایک ایسا زہر ہے جو ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف، جھوٹ فتنہ کی طرف لے جاتا ہے اور فتنہ جہنم کی طرف۔ جو شخص جھوٹ کے ذریعے اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے وہ دراصل اپنی برکت کو خود ختم کر رہا ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا تاجر وقتی فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ جھوٹ صرف زبان سے نہیں، نیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ وعدہ توڑنا، دھوکہ دینا، کم تولنا، یہ سب جھوٹ کی شکلیں ہیں۔ سچ بولنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ سچ میں اگر وقتی نقصان نظر آئے تو یاد رکھو وہی نقصان تمہارے لیے برکت کا دروازہ ہوتا ہے۔ دوسرا گناہ، ناپاکی اور نماز میں غفلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل نماز ہے۔ نماز برکت کا دروازہ ہے اور جو اس کو چھوڑ دیتا ہے وہ رزق کی کنجی خود بند کر لیتا ہے۔ جو شخص ناپاکی میں رہتا ہے، وضو کا خیال نہیں رکھتا یا نماز میں سستی کرتا ہے، اس کی زندگی میں عجیب بے برکتی آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یعنی جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ برائیوں میں ڈوب جاتا ہے اور برائیاں برکت ختم کر دیتی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے دن کے رزق میں آسانی فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو جو بندہ وضو کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے۔ تیسرا گناہ، حرام کمائی۔ آج کے دور میں لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول گئے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں مجبوری ہے، مگر اللہ مجبوری کے نام پر حرام کو حلال نہیں کرتا۔ قرآن میں فرمایا گیا، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ رشوت، سود، ملاوٹ، دھوکہ، کسی کا حق مارنا، یہ سب حرام کمائی کے طریقے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا جسم جو حرام مال سے پلا ہو اس پر جنت حرام ہے۔ حرام مال وقتی خوشی دیتا ہے مگر دائمی نقصان چھوڑ جاتا ہے۔ حرام سے کمائے ہوئے مال میں بیماری، پریشانی، لڑائیاں اور بے سکونی چھپی ہوتی ہے، اور حلال کمائی چاہے کم ہو مگر اللہ اس میں برکت ایسی ڈالتا ہے کہ زندگی جنت بن جاتی ہے۔ چوتھا گناہ، والدین کی نافرمانی۔ یہ گناہ صرف رزق نہیں بلکہ زندگی کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین کی دعا جنت کا دروازہ ہے اور ان کی بد دعا جہنم کا راستہ۔ والدین کی خدمت صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ برکت کا ذریعہ ہے۔ جو اولاد اپنے والدین کو تکلیف دیتی ہے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر گھر میں خوشی نہیں آتی۔ کیونکہ
ماں باپ کے دل سے نکلی ہوئی آسمان کو چیر کر جاتی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے کاروبار میں برکت ہو، گھر میں سکون ہو، تو والدین کی خدمت کرو۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ تمہارے رزق کی ضمانت ہے۔ پانچواں گناہ زنا اور بے حیائی۔ جب معاشرے میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ برکتیں اٹھا جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جائے تو ان پر ایسی بیماریاں مسلط کر دی جاتی ہیں جو ان سے پہلے کسی پر نہیں ہوئی۔ زنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ روحانی تباہی ہے۔ یہ دل سے نور ختم کر دیتا ہے، نگاہوں سے حیا چھین لیتا ہے اور رزق کی راہیں بند کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ اور برا راستہ ہے۔ جو شخص اپنی نگاہوں اور نیت کو پاک رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے رزق کے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق روک دیا جاتا ہے، یعنی گناہ صرف آخرت کو نہیں بلکہ دنیا کے رزق کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جب ہم جھوٹ، حرام، نافرمانی یا بے حیائی میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں، سکون، صحت، عزت، نیک اولاد، یہ سب رزق ہیں، اور گناہ ان سب چیزوں کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رزق میں فراوانی ہو تو ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنی ہوگی، اللہ مہربان ہو جائے گا۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ اللہ نہ صرف گناہ معاف کرتا ہے بلکہ ان کے بدلے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ بس ہمیں سچے دل سے پلٹنا ہے۔ آؤ آج ہم فیصلہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، والدین کی دل آزاری نہیں کریں گے، نماز کو نہیں چھوڑیں گے اور اپنی نگاہوں کو حرام سے بچائیں گے۔ اللہ کے در پر جھکنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ صدقہ، نماز، توبہ اور خدمت، یہ چار اعمال ایسے ہیں جو بند رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں دیتا ہے اللہ اس کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت آئے تو صدقہ دینا اپنا معمول بنا لو۔ یہ نہ صرف رزق بڑھاتا ہے بلکہ مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے تو زمین اس کے لیے نرم ہو جاتی ہے، اور جب گناہ میں ڈوب جاتا ہے تو زمین تنگ ہو جاتی ہے، چاہے محل میں کیوں نہ رہے۔ آخری پیغام یہ ہے، رزق کی کنجی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ جھوٹ سے بچو، نماز کو مضبوطی سے پکڑو، حلال کو اپناؤ، والدین کی خدمت کرو، نگاہوں کو حرام سے بچاؤ، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ رزق عطا فرمائے جو پاکیزہ ہو، برکت والا ہو اور ہمارے دلوں میں سکون بھر دے۔ یا اللہ ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جو ہماری زندگی کی روشنی کو بجھا دیتے ہیں۔ ہمیں سچائی، حلال کمائی، نرمی اور والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں وہ رزق عطا کر جو نہ ختم ہو، نہ زائل ہو بلکہ دن بدن بڑھے۔ آمین یا رب العالمین۔